آج کا یہ پروگرام اسپیشل کرسمس 2019 ہے، تو آج کا پہلا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس حقیقی خالق اور مالک کے لیے ہے جو عالم الغیب ہے، جس سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، جو حقیقت میں سجدہ کرنے کے لائق ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی ہے جس نے انسان کے لیے ہر چیز کو خلق کیا اور اپنے لیے انسان کو، تاکہ اس کائنات کو انسان سنبھالنے والا بنے، امن کا گہوارہ بنائے اور ابلیس سے بچ کر کے اپنے آپ کو اس مالک کے حوالے کر دے، تاکہ دوبارہ جب اس مالک کے حضور جانا ہو تو اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ نجات مل جائے۔ عزیزان محترم، حقیق عرفان میں ہم آج یوم ولادت کلمۃ اللہ روح اللہ یعنی حضرت مسیح سلام علیہ کی یہ پہلی قسم حاضر ہو رہے ہیں، اور سرنامہ کلام میں جو ہم نے آیت پیش کی ہے اسی سے متعلق سوال ہے، اسی لیے میں نے اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو ہم چلتے ہیں آج کا پہلا سوال کہ کس معنی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کے مانند ہے؟ تو یہ سوال کرنے والے بھائی جو بھی ہوں، بیٹے یا بیٹیوں میں سے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، برکتیں ہیں کہ رب العالمین نے حق کو جاننے اور سمجھنے والا بنائے، اور آپ سب کو بھی حق سمجھ کر، حق کو پہچان کر اس پر ایمان لانے والے بنائے۔ تو آپ کی یہ سوال سورہ آل عمران 3 پارہ ہے اور سورہ بھی 3 ہے، اور آیت نمبر ہے 59 یعنی 59، اس سے ماخوذ ہے، اور ہم نے اسی آیت کی اسی لیے تلاوت کی، آپ کی خدمت میں پیش کی، تاکہ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ وہ چیز ہو جائے، متصل ہو، رابطے میں رہے۔ تو آیت پہلے ہم عربی زبان میں آپ کی خدمت پیش کو، لیکن دوبارہ پیش کر رہے ہیں تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو اس کے معنی یہ ہے، اِنَّا کے معنی بے شک، جہاں بھی لفظ اِنَّا استعمال ہوتا ہے اس کے معنی بے شک، اور مسئلہ یعنی مثال دی جاتی ہے، اور مثال جو ہے محاورے میں بھی آتے ہیں، کسی نمونے کو پیش کیا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کی اس کا ہم وزن یا ہم شکل ہو اس کو بھی بتاتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ اور عیسیٰ کی یہ لفظ جو ہے اس کو عربی زبان میں شانۃ الغریب کہتے ہیں، اور عند اللہ کمثل آدم یعنی کشان ہی فی خلقہ من غراب، یعنی من غیر اب ہے، کشان ہی فی خلقہ من غیر اب وہو من تشبیہ۔ اب تشبیہ جو دی ہے الغرب بالاغرب لیکون اقطع للخصم وقتہ فی النفس، خلقہ، خلق کے معنی پیدا کرنا، ای آدم یہ قالب یعنی آدم اسلام کے قلب ہے، کس چیز سے؟ من تراب ثم قال له کن، اور یہ جو لفظ ہے یہ بشرن کے لیے آیا، فیکون پس وہ ہو جائے، ای کانا وکذالک عیسی قال له کن من غیر اب فکانا۔ اور آگے چونکہ آیت اور بھی ہے، لیکن ہم یہاں چونکہ اسی آیت کے اسی حصے کو پیش کر رہے ہیں، اس کے 2 جز ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں ترجمہ اس کا اردو زبان میں پیش کروں گا وہ ہے عرفان القرآن، مترجم علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب۔ آپ اس کا ترجمہ لکھتے اِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، خلقہ من تراب، جیسے اس نے اسے مٹی سے بنایا، ثم پھر قال له کن فیکون، اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب دوسرا ترجمہ یہ ہے، قصص الانبیاء کے تالیف ہیں علامہ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر مرحوم، اور متفی ہیں یہ 774 ہجری، اور اس کے جو ترجمہ کیا گیا اس کتاب کا وہ میں اس کتاب سے لے رہا ہوں۔
اس کے مترجم ہے ترجمہ کرنے والے مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب اور صفحہ 504۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے۔ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان، یعنی بریکٹ میں لکھا انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گیا، یعنی کن فیکون کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ انسان ہو جا تو انسان ہو گیا۔ اسی آیت کا ہم ایک اور ترجمہ پیش کر رہے ہیں، وہ ہے تفسیر بغوی۔ یہ تفسیر بغوی جلد اول، اور اس کا جو صفحہ ہے اور اس کے جو مترجم ہے وہ ہے، جو انہوں نے تالیف کیا ہے وہ ہے المعروف معلم التنزیل از امام الکبیر ابو محمد الفرح بغوی شافعی، متفی ہے یہ 516 ہجری، اور پہلے جلد کے ہم صفحہ 475 میں جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک حالات عجیبہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ہیں، اور ان کے قالب کو انہوں نے بریکٹ میں لکھا کہ مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو جاؤ۔ اب دو باتیں ہیں، انہوں نے لکھا انسان، بریکٹ میں یہ لکھتے جاندار ہو جاؤ، پس وہ جاندار ہو گیا، جاندار دونوں کو انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ تفسیر، اسی کی تفسیر اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ، یہ تفسیر بغوی سے ہم لے رہے ہیں اس کو، اور اس کا صفحہ ہے 476۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ، یعنی عیسیٰ سے کمثل آدم۔ اس آیت کا نزول نجران کے وفد کے بارے میں ہوا۔ نجران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں مسیح آبادی تھی، اور وہاں تبلیغ اسلام کے جب گئے تو انہوں نے کہا کہ مختلف چیزیں روایت ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا وہ نہیں میں پیش کر سکوں، مختصر یہ کہ نجرہ والے یہ جو شکایت لکھ رہے ہیں، یہ جو لکھ رہے ہیں کہ نجرہ والوں نے پیغمبر اسلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے آقا کو کیوں گالیاں دیتے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے کہ آپ تبلیغ کے لیے گئے اور وہاں آپ کو وہ گالی دے رہے ہیں۔ کیا گالی دے رہے ہیں؟ گالی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کیا کہتا ہوں، وہ کہنے لگے آپ ان کو بندہ کہتے ہیں۔ کس کو؟ جناب مسیح کو۔ تو آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور کلمت اللہ ہیں۔ تین باتیں کی ہیں، بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور کلمت اللہ ہیں۔ اچھا، چوتھا انہوں نے کہا وہ عذرا بطول کے شکم میں اللہ نے ڈال دیا تھا۔ عذرا کہتے ہیں کنواری کو، جناب مریم کے شکم میں ڈالا تھا۔ یہ سن کر ان کو غصہ آیا اور کہنے لگے آپ نے کوئی آدمی ایسا دیکھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ مسیح لوگ کہہ رہے ہیں جناب پیغمبر اسلام سے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بغوی صاحب اپنی کتاب جلد اول کی صفحہ 476 پہ لکھتے ہیں، مرقوم کرتے ہیں، لکھ رہے ہیں، رقم تراز ہیں کہ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسا کہ آدم کو پیدا کیا اور ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اب توجہ رکھیے گا، ہماری گفتگو اسی آیت پر ہوگی۔ یہ آیت کا پہلا جز ہے کہ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی جناب مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ اس کا پہلا جز ہے۔ اب ہم دوسرے جز کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شبہ ہے، اس کے جواب میں انہوں نے لکھا، اب اگر اس آیت کے دوسرے جز کا گفتگو کرتے ہیں تو وہاں لکھا خلقہ من تراب، یعنی پیدا کیا، ان کو بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تکوین، تخلیق، فرق پیدا کیا۔ تکوین کہتے اس کام کو، اس شے کو جو پروردگار عالم کے علاوہ کوئی بھی اس کو پیدا نہ کر سکے، کوئی بھی بنا سکے۔ مطلب کوئی زمین بنانا چاہے نہیں بنا سکتا، نقشے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں کوئی چاند سورج ستارے ڈرائنگ تو کر سکتا، لیکن حقیقت میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ میٹیریل کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا سوائے اس رب العالمین کے۔ ہاں، انسان کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے کہ میٹیریل سے، مادے سے جو چاہے چیز اپنے صرف کے لیے، اپنے استعمال کے لیے بنا سکتا ہے۔ ترقی کے مراحل طے ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے جو آج سے 20 سال، 40 سال، 50 سال پہلے نہیں تھی، آج وہ ہیں۔
تو یہاں وہی ہے تکوین اور تخلیق. تو پہلے تکوین پھر تخلیق کے بعد تو نہیں ہوتی. اب کہتے ہیں کہ آدم جیسا کوئی دوسرا آدم نہیں بن سکتا. ظاہر ہے مٹی سے پہلے آدم کو بنایا گیا. اب پھر تو جواب کیا دیا, پہلے ان کو بنایا پھر ہم نے خبر دی. لفظ کن کہا ہے کہ ان کی پیدائش کس کی؟ آدم کی, بغیر ترتیب کے تھی. جس طرح پیدائش میں تمام اعضاء برابر ہوتے ہیں اس طرح نہیں تھے. جب ہم نے کہا کن, ہم سے مراد رب العالمین پروردگار عالم و خلاق عالم, تو وہ تمام اعضاء ترتیب سے ہو گئے. یہ اس قول کی طرح ہے جیسے کوئی, یہ عربی ایک محاورہ ہے, قول ہے کہ جیسے کوئی اعطیک الیوم درہما درہما ثم اعطیک امسا درہم, یعنی آج تمہیں 1 درہم دوں گا اور پھر 1 درہم کل دوں گا. اب اس کو اخبر کیا جائے, خبر اگر جملہ بنایا جائے تو اس طرح ہوگا ثم اخبرک انی اعطیک امسا درہما, یعنی میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ کل بھی 1 درہم دوں گا. اور جو مثال ما قبل گزر چکی, جو ہم آپ کے خدمت پیش کر چکے, وہ قیاس کے بالکل ہی از دلیل ہے. عزیزم, ہمارے قیاس بہت زیادہ مشہور و معروف ہے, اس لیے قیاس اصل کو فرع کی طرف لوٹاتا ہے. قیاس ہے کیا؟ یہ کہاں سے چلی؟ اصل میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا تاریخ اسلام میں, کہ امام ابو حنیفہ جو اہل سنت کے سب سے بڑے امام اعظم کہلاتے ہیں, ان کا سن نام ہے نعمان بن ثابت. تو یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. امام جعفر صادق جو ہیں, صادق, وہ ہیں چشتی یا قلندری سلسلے میں وہ 8ویں نمبر پر ہیں, اور ویسے اہل تشیع کے بھی ان کو 6 نمبر مانا جاتا ہے. بعض 8 معصومین میں اگر ہیں تو 8ویں نمبر پہ. یہ ان کے شاگرد ہیں. جب انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی ہے, اس کی 4 چیزیں ہیں, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, تو امام جعفر صادق نے پوچھا کہ تم کس طرح قیاس کے بنیاد پر امام کی مذہب کی بنیاد رکھتے ہو؟ تو 2 سوال کیا تھا انہوں نے. پہلے سوال یہ تھا, یہ بتاؤ کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہرن کے 2 رباعی دانت توڑ دے تو اس سے کیا دیت لاگو ہوگی؟ دوسرا سوال کیا تھا انہوں نے امام ابو حنیفہ سے امام جعفر صادق نے کہ قتل کے لیے 2 گواہ چاہیے اور زنا کے لیے 4, بتاؤ قیاس کر کے ایسا کیوں ہے؟ اب چونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں, ہمیں کہیں اور جانا ہے, تو اصل کو فرع کی طرف لوٹا دیا تھا. اصل کہتے اصول کے جمع ہے اصل, اصل کی جمع اصول, اور اصل کہتے جڑ کو, روٹ کو, اور فروع کہتے ہیں برانچز یعنی شاخ کو. تو کہتے اصل ہمیشہ فروع کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو یہاں پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی پیدائش کو ایک تشبیہ کے طور پر لوٹا دیا, یعنی آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آدم کے ساتھ باپ نہ ہونے پر مشابہت ہے. یعنی ایک بات ہے کہ دونوں کے باپ نہیں ہیں, آدم کے ماں باپ نہیں ہیں اور حضرت مسیح سلام علیہ کے باپ نہیں, ماں ہے, یعنی جسمانی حالت کی بات ہو رہی ہے. یہ تو تھی تفسیر بغوی جلد اول صفحہ 45 اور 46 میں, کہ قیاس غلط بھی ہو سکتا ہے. عزیزان محترم, یہاں ایک اور سوال ہمیں دیا گیا ہے کہ کیا صرف مسیح کے پیدائش کی مثال یہ تشبیہ سے آدم سے دنیا دینا کافی تھا, یا دنیا میں اور بھی کون کون سے جاندار ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ عزیزان محترم, اسلامی عقائد کے مطابق مزید 8 ایسی چیزیں ہیں, جاندار ہیں, جن کو رب تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے یا بغیر باپ کے پیدا کیا, لیکن عموماً بغیر ماں باپ کے ہے. ایک ایسی ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا. اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا, جو کہوں گا کتاب سے ہی لے کر کہوں گا, لیکن میں پوری ریفرنس نہیں دے سکتا, اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش بہت ہی کم ہے. جیسے کہ تفسیر بغوی ابھی جو ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے تھے جلد 46 میں ہے کہ اِنَّ مَثَلَ عِندَ كَمَثَلِ آدَمَ, یعنی ان کو حضرت مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کیا جیسا آدم کو پیدا کیا اور ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. عزیزان محترم, معاف کرنا, میں معافی کا طلبگار ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اتنے بڑے بزرگ اور یہ کہہ رہے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسا قرآن کی دوسری آیت کی مخالفت میں یہ تصادم ہو گئی, کیونکہ بات تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا بلکہ مٹی سے بنایا. پھر یہ کیسے کرے پیدا کیا؟ پیدا کرنا یعنی خلق کرنا ہے, اور بنانا جعلا,
تو آدم کو پیدا نہیں کیا بلکہ بنایا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 30، دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وقت یاد کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں یا بنانے والا ہوں۔ اسی بات کو توریت مقدس کا جو پہلا سورہ ہے تکوین، الصحہ الاول یعنی پیدائش، اس کا پہلا سورہ ہے توریت مقدس کا، اور اس کے پہلے رکوع کی ہم 26ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وقال اللہ نعمل الانسان علی صورتنا کشبہنا، یہ عربی ہے تکوین، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت شبیہ کے مانند بنائیں، پیدا نہیں کیا، بنائیں، یعنی رب تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا؟ اپنی ہی صورت و شبیہ کے مانند بطور اوصاف حمیدہ کے بنایا، پیدا نہیں کیا۔ اور اس کی تفصیل ہم آگے چل کر کریں گے، لیکن ابھی 2 آیت آپ کی خدمت اور پیش کر دیں۔ ایک سورہ سعد 38واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 71 اور 72۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنُفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تصور کرو، یہ یاد کرو اس زمانے کو، اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے ایک بشر کو بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کروں، نوک پلک درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ الگ تیسرا حصہ ہے۔ پہلے میں ہے کہ 71 میں ہے کہ اور اس زمانے کی یاد کا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، میں اس زمانے کی یاد کو جب مٹی سے میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں، جب میں اسے نوک پلک فَإِذَا سَوَيْتُهُ نَفَخْتُ، فَإِذَا سَوَيْتُهُ جب میں اس کو نوک پلک درست کر لوں، اچھی طرح بنا لوں، تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي میں اپنے روح میں سے ایک روح پھونک دوں۔ اب یہ ہے فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تو تم سجدے میں، یہ آیت میں نہیں لے رہا ہوں کیونکہ یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر اس آیت میں وہی 3 مراتب ایک دوسرے کے انداز میں دیکھیں، پہلا یہ کہ مٹی سے ایک بشر کی تخلیق، پھر اس کا تسویہ یعنی اس کی شکل صورت بنانا، اس کے اعضاء، اس کے قوتوں کو تناسب قائم کرنا، پھر اس کے اندر اپنی روح سے پھونک کر آدم کو وجود میں لے آنا۔ ایسی ایک اور آیت سورہ حجر 15واں سورہ ہے اور پارہ ہے 14، اور اس کی جو آیت ہے وہ ہے 28-29، لیکن بالفاظ دیگر، بالفاظ بالکل یہی الفاظ ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، لیکن پہلے ان دونوں آیت کا مطلب کیا ہے سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے پہلے تخلیق کا منصوبہ بنایا، پھر تمہارا مادہ آفرینش تیار کیا، پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی، پھر جب ایک ہستی کی حیثیت سے انسان وجود میں آیا، یعنی جب روح ڈالی۔ اب آئیے اس آیت سورہ پارہ 14 اور سورہ الحجر اور اس کی 15واں سورہ 28-29 آیت کے میں بئی الفاظ ادا کیا گیا ہے۔ فرق کیا ہے کہ وہ شروع ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، اس میں واو کے ساتھ ہے، واو عطف کے ساتھ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّامٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ اور تصور کو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر اٹھی ہوئی مٹی کے گارے سے ایک بشر کو بنانے والا ہوں، پیدا نہیں، بنانے والا ہوں، بنایا تھا رب نے، اور پھر جب اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنے روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ایسا نہ مطلب سوچنے کا موقع ہے کہ سجدہ تو رب کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ پھر یہ بات، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ تو مفسرین و مترجمین حضرات کا کہنا ہے کہ تخلیق انسانی کا اس آغاز کو اس کی تفصیلی کیفیت کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم اس حقیقت کو پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے کہ مواد عارضی سے بشر کس طرح بنایا گیا، پھر اس کی صورت گری اور تعدیل کیسے ہوئی، پھر اس کے اندر روح کا بیان کرنا، یہ انسانی بس میں نہیں سمجھ سکتا، واقعی انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ کیسے بنایا ہے۔
جو موجودہ زمانے میں ڈارون کے متبعین جو سائنس کے نام سے پیش کرتے ہیں، اس نظریات کی روح سے انسان غیر انسانی اور نیم انسانی حالت میں مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا متبع انسانیت تک پہنچتا ہے، اور اس کے تدریجی ارتقاء کے طویل خط میں کوئی نقطہ خاص ایسا نہیں ہو سکتا جہاں غیر انسانی حالت کو ختم قرار دے یا ختم قرار دے کر نوع انسانی کا آغاز تسلیم کرے، بخلاف اس کے کہ قرآن شریف اور کتاب مقدس میں مرقوم ہے کہ انسان کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا، اور کرنے والے رب العالمین کی ذات اقدس ہے، اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اول روز سے انسان ہی بنایا گیا تھا، اور خدا نے کامل انسان کے شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس عرضی یعنی اس کے عرضی زندگی کی ابتدا کی تھی۔ ایسا انسان کی تاریخ کے متعلق یہ دو مختلف نظریات ہیں، اور ان سے انسانیت کے وہ بالکل مختلف تصور پیدا کرتے ہیں کہ ایک تصور کو اختیار کیا جائے اور پھر کیا آپ اصل حیوانی انسان کے ایک فرو نظر آئے گا، اور اس کی زندگی کے جملہ قوانین حتیٰ کہ اس کے اخلاقی اور قوانین کے لیے آپ بنیادی اصول ان قوانین کو تلاش کریں گے جن کے تحت حیوانی زندگی چل رہی ہے، جن کا نظریہ حیوان سے انسان بنا ہے۔ اس کے لیے یا اس کے لیے حیوانات کا طرز عمل آپ کو بالکل ایک فطری طرز سے عمل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جو فرق انسانی طرز عمل ہے اور حیوانی طرز عمل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اتنا ہی ہوگا کہ حیوانات کے کچھ آلات ضائع اور تمدنی آرائش اور تہذیبی نقش و نگار کے بغیر کرتے ہیں، انسان وہی سب کچھ ان چیزوں کو ساتھ لے کر اس کے برعکس دوسرے تصور اختیار کرتے ہیں۔ آپ انسان کو حیوان یعنی جانور کے بجائے انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی نگاہ وہ حیوان ناطق کے متمدن یعنی جانور نہیں ہوگا، بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہوگا۔ آپ کے نزدیک وہ چیز جو اسے دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ نطق ہے، اس کی اجتماعیت نہ ہوگی، بلکہ اس کے اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہوگی جسے خدا نے اس کو سپرد کیا ہے، اور جس کی وجہ سے بنا پر خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ کوئی جانور جواب دہ نہیں ہو سکتا، کوئی پتھر، کوئی جن، کوئی فرشتہ جواب دہ نہیں ہوگا، صرف انسان۔ اس طرح انسانیت اس کے جملے متعلقات کے آپ نظریہ زاویہ نظر سے جب آپ اسے ایک سرے سے مختلف ہو جائیں گے، یکسر مختلف ہو جائیں گے، آپ انسان کے لیے ایک دوسرا ہی فلسفہ حیات اور دوسرا ہی نظام اخلاق، تمدن و قانون ترب کرنے لگیں گے۔ جی، اس فلسفے کا نام یا اس نظام اصول مبادی کی تلاش کرنے کے لیے آپ کی نگاہ خود بخود عالم اسفل کی بجائے عالم بالا کی طرف اٹھنے لگیں گی۔ ہمیں اسفل نہیں بننا، اعلیٰ بننا ہے، بالا کو دیکھنا ہے۔ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ دوسرا تصور انسان چاہے اخلاقی نفسیاتی حیثیت سے کتنا ہی بلند ہو، مگر محض تخیل کی خیال اور ایسے کس طرح رد کر جائے کہ جو سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہے کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ہمارا سوال ہے کیا واقعی ڈاروینی نظریہ ارتقاء سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہو چکا ہے؟ سائنس سے محض سرسری واقفیت والے لوگ تو بے شک اس غلط فہمی میں محض مبتلا ہیں۔ یہ نظریہ ایک نظریہ ثابت شدہ علمی حقیقت بن چکا ہے، لیکن محققین اس بات کو نظر انداز کرتے کہ الفاظ اور ہڈیوں کے ملے جلے یہ جوڑ سر و سامان کے باوجود ابھی تک نہ صرف ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ جن دلائل کو غلطی سے دلائل سب ثابت کیا جاتا ہے۔ بہت ادب گفتگو ہو گئی کہ کیسے پتہ چلے، کیا ہم غور کر سکتے ہیں کہ ایک حیوان اور ایک انسان دونوں کا کیا ڈی این اے ایک ہی ہے؟ ڈی این اے غور کر لیجئے گا، کیا بندر کا ڈی این اے انسان کے ڈی این اے کے برابر، یا انسان کا ڈی این اے آج بندر کے ڈی این اے کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اس کو خود بخود آپ رد کر دیں گے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم پھر چلتے ہیں انسان کے زمین سے بنانے کا مقصد کیا تھا، سجدہ ملائکہ یا کچھ اور؟ لیکن اس جواب میں تھوڑی دیر کے بعد مجھے سے دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، لیکن وہ جو ایک میں نے سوال جو کسی نے کیا تھا کہ کیا اور بھی چیزیں ہیں، ہم وہ 8 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ اگلی نشست پہ جب آئے تو ہم اس سوال کو لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے جو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں بنایا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ سب سر تسلیم ہم کرتے ہیں کہ واقعی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ان کو کوئی ماں باپ نہیں، کیونکہ وہ خود باپ بن گئے۔ دوسری ہے
ہستی ان کی بیوی سیدہ حضرت حوا علیہ السلام، وہ حضرت آدم اسلام کی پسلی سے بنائی گئی، پسلی سے ایک ہڈی نکالی رب تعالیٰ نے، اس سے ان کو بنایا، ان کو بھی پیدا نہیں کیا۔ آئیے دوسرا ہے، قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی قائن نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو جب کھیت میں قتل کر دیا تو اس کے لاش کو اٹھائے پھرتا تھا۔ سوال یاد رکھیے گا کہ سوال کا یہ جو جواب ہے ہم اسلامی عقائد کے مطابق دے رہے ہیں، جی یہ قرآن سے متعلق ہے، لیکن ہم اس وقت چونکہ حوالہ نہیں دے سکتے، دامن میں بہت ہی کم گنجائش رہ گئی، تو قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی یا قائن نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو جب قتل کر دیتا کھیت میں، اس کے لاش کو اٹھائے پھرتا ہے۔ قصص الانبیاء میں ہم اس واقعے کو پیش کر چکے تفصیل کے ساتھ۔ تو وہ کیا کریں، تو رب تعالیٰ نے انہیں کہتے ہیں رب تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، غراب 2 کوے بھیجے، اور وہ 2 آپس میں لڑے، ایک مر گیا، دوسرے نے پنجے سے مٹی کھود کر کے اسے کھینچ کر لا کر گھڑے میں ڈال دیا اور دوبارہ پنجے سے مٹی کو اس پر برابر کر دیا، یعنی بھر دیا۔ تو قائن یعنی قابل جو دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا ہائے افسوس میں کوے سے بھی گیا گزرا۔ اور چوتھا جو ہے وہ ناقہ صالح، اس کا ذکر صرف قرآن شریف میں ہے، کتاب مقدس میں نہیں ہے، کہ سیدنا حضرت صالح السلام جس قوم کی طرف گئے تھے، جس قوم میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اونٹنی نکالو، تو رب تعالیٰ نے اس پہاڑ سے کہتے ہیں کہ اونٹنی نکال دی، اور بہت بڑی اونٹنی تھی، اتنی بڑی اونٹنی انہوں نے کبھی نہیں دی، پہاڑ کے برابر اونٹنی نکل آئی۔ 5واں ہے جو ناقہ طفل ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم اس وقت ایمان لائیں گے تمہارے خدا پر جب یہ اونٹنی بچہ دے۔ دیکھیں ایک اونٹنی بغیر ماں باپ کی آئی، دوسرا اس کا بچہ بغیر باپ کا، یہ ساری باتیں قرآن میں درج ہیں، یعنی وہ اونٹنی کا جو بغیر باپ کے اسی وقت پیدا ہوا۔ 6ٹھی چیز ہے خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بحکم خدا اپنے فرزند کی قربانی پیش کر رہے تھے، اور عین اس وقت جب انہوں نے چاہا کہ چھری پھیر دے تو میڈھا آیا تھا، وہ میڈھا بھی بغیر ماں باپ کا تھا۔ آئیے اب عصا موسیٰ، 7ویں چیز، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن کے پاس عصا تھا، جب فرعون کے جادوگر سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ یہ عصا کو زمین پر پھینک دو، عصا پھینکا گیا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ سارے جادوگروں کے سانپ کو کھا گیا، فرعون کی جادو سارے سانپ کو کھا گیا، یہ بھی ایک بغیر کہتے ہیں ماں باپ کا تھا۔ 8ویں چیز، حضرت سیدنا کلمت اللہ اور روح اللہ یعنی حضرت مسیح سلام علینا نے مٹی سے جس پرندے کو بنا کر پھونک مار کو اڑا دیا تھا، وہ چمگادڑ بنا، کہتے چمگادڑ ہے وہ، اور وہ بھی بغیر ماں باپ کا تھا۔ معذرت کے ساتھ عزیزان محترم ہم نے 8 کہا، لیکن ایک چیز اور مجھے یاد آ رہی ہے، اور وہ نبی چیز ہے۔ یہ بھی اسلامی تاریخ میں ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام معراج پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک براق بھیجا جاتا، وہ براق بھی بغیر ماں باپ کا۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو ہم نے اسلامی نظریہ کے مطابق، اسلامی عقیدے کے مطابق پیش کی، لیکن بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو بغیر ماں باپ کے رب العالمین نے خلق کیا، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہاں یہ وہ کیا ہے، وہ ہے ملائکہ۔ ملائکہ کوئی ماں باپ نہیں ہے، جن جنہیں کہتے جن کا بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ عزیزو، جب پہلی بار رب العالمین نے زمین سے کہا کہ اناج اگائے، درخت اگائے، وہ بھی کسی ماں باپ کے نہیں۔ جب پانی سے کہا کہ سمندر اور تمام دریائیں آبی جانوروں سے بھر دیے، پیدا ہوں اپنی جنس کے موافق نر اور مادہ، تو وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کے رب العالمین۔ اس پر بحث نہیں ہوتی، لیکن جب مسیح کے بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مسیح کی مثال ایسی جیسے آدم کی مثال۔ آئندہ گفتگو ہم پھر اس گفتگو کو اٹھائیں گے وہاں سے کہ رب تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام اور جناب آدم اسلام کے اندر جو یہ بات چل رہی ہے کہ مثل عیسیٰ مثل آدم ہے، کیسے ہیں، ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ آئندہ نشست پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کی اجازت، خدا حافظ و ناصر۔